الهداة المهديين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعليهم وقال إنني من المسلمين. کر چکا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام میں اور مادی دنیا کے نظریات میں فرق یہ ہے کہ مادی دنیا کہتی ہے کہ انسان کا ایگزسٹنس اور وجود، اس میں دو چیزیں ہیں، انٹلیکٹ اور باڈی. اور اسلام کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں تین چیزیں ہیں، باڈی، انٹلیکٹ اور سول یا اسپرٹ. باڈی اور جسم کے متعلق کل میں آپ کے سامنے تفصیل سے کسی حد تک عرض کر چکا کہ اسلام میں جسم کا اور جسم سے متعلق چیزوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے اور کتنا حق ہے کہ جو دیا گیا ہے اور کتنی توجہ اس سلسلے میں رکھی گئی ہے. مگر میں نے عرض کیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ ڈاکٹر بھی کوئی دوا دیتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھ لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک جسم کا حصہ صحت یاب ہو تو دوسرا جسم کا حصہ مریض ہو جائے. تو اسی طرح سے اسلام بھی کہتا ہے کہ جسم کا پورا خیال رکھنا چاہیے، مگر جسم کی طرف توجہ میں انسان یوں نہ کھو جائے کہ عقل انسان کی ڈیمیج ہو جائے. اور اگر عقل انسان کی ڈیمیج ہو گئی تو پھر انسان کی حیوانیت میں تو اضافہ ہوگا لیکن انسانیت کمزور ہو جائے گی، اس لیے کہ جسم انسان اور جانور میں مشترک ہے اور عقل سے انسان قرار پاتا ہے. اب آج کی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ جسم کی اہمیت کو آپ نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بات ایسی کر سکیں گے جس سے آپ کی باڈی ہرٹ ہو سکے یا آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکے. اب عقل کے بارے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کوئی بھی شے جو انسان کے انٹلیکٹ اور ریزننگ پاور کو ذرا بھی ڈیمیج کرتی ہو چاہے ٹیمپریرلی، اس کو اسلام نے بہت سختی سے روک دیا ہے. چنانچہ اسلام میں اسی بنا کے اوپر عشق کی اجازت نہیں ہے. اب عشق کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عشق کا جو ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اب جب لفظ ہی میرے علم میں موجود نہیں ہے عشق کے ترجمے کے لیے انگلش لینگویج میں، تو ظاہر ہے کہ میں اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا، اس سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں، اور وہ آپ اسے 1 منٹ میں اور آسانی سے سمجھ لیں گے. عشق وہ شے ہے کہ جسے ہندوستان میں لڑکے لڑکیوں سے کرتے ہیں اور امریکہ میں لڑکیاں لڑکوں سے کرتی ہیں. تو یہ ہے عشق. آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں عزیزوں تو لڑکیوں اور لڑکوں کی بات تو خیر آپ جانے دیں، وہ تو خود غرضیاں ہیں جس کو حسین پیکر پہنا دیا گیا ہے. مگر میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف شاید کوئی بھی متوجہ نہ ہوا اس سے پہلے، کہ وہ تو خیر آپ جانے دیں لو افیئرس. اسلام میں آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے عشق کریں. اسلام میں آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ رسول سے عشق کریں. اسلام میں آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ سے عشق کریں. عشق کی اجازت اللہ و رسول و اہل بیت سے بھی نہیں ہے. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جتنی کتب اربعہ ہیں، کافی کو دیکھ لیں، ملا حضور کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ نہج البلاغہ کو دیکھ لیں، صحیفہ کاملہ کو دیکھ لیں، قرآن مجید کو دیکھ لیں، آپ ایک ضعیف سے ضعیف اور کمزور سے کمزور روایت نہیں بتا سکتے کہ جہاں اہل بیت نے یا رسول نے یا خدا نے کہا ہو کہ ہم سے عشق کرو. لفظ عشق اور عشق کے مشتقات آپ کو قرآن میں ملیں گے ہی نہیں. یعنی لفظ فرعون آپ کو قرآن میں مل جائے گا
ابو لہب کا نام آپ کو قرآن میں مل جائے گا، لیکن عشق یہ روٹ ہی آپ کو نہیں ملے گا قرآن مجید میں، یہ لفظ ہی آپ کو نہیں ملے گا، نہ عشق ملے گا، نہ عاشق، نہ معشوق، نہ تعشق، کچھ نہیں۔ اس لفظ سے قرآن کو اتنی نفرت ہے کہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ عشق کرنے کی آپ کو اللہ و رسول و اہل بیت سے بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ کہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم سے تم عشق کرو؟ ہاں، یہ کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری منزل پر ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ آئے مودت آپ کے سامنے ہر مومن کو یاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا العشق فی القربہ نہیں ہے، الا المودت فی القربہ۔ مودت کے معنی عشق کے نہیں ہیں، مودت کے معنی محبت کے ہیں۔ تو آپ سے عشق کا مطالبہ اب اردو زبان میں آپ استعمال کریں، چونکہ آپ کو عشق کے معنی نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ معافی قابل ہیں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ عشق کے معنی کیا ہیں اور محبت کے معنی کیا ہیں اور عشق اور محبت میں فرق کیا ہے، تو آپ عشق کا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے، نہ اہل بیت کے لیے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، نہ رسول کے لیے کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، نہ اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ آپ چونکہ عشق کے معنی نہیں جانتے، لہذا ہمارے شعراء اکثر استعمال کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ویسے عشق کے معنی جانتے ہوئے آپ اہل بیت و رسول اور اللہ تک کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب کیوں؟ میں کیوں بتاؤں کیوں؟ بھائی میں کیوں بتاؤں کیوں؟ مولا بتائیں کیوں، امیر المومنین فرمائیں کیوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق کرنے کی آپ کو اجازت کیوں نہیں ہے، آپ اللہ و رسول و اہل بیت سے بھی عشق کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا عاشا بصرہ وامرض قلبہ فإنہ ینظر بعین غیر صحیحہ وینظر بأذن غیر سمیعہ۔ فرماتے ہیں کہ عشق کا پہلا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی شے پر عاشق ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، دل اس کا بیمار ہو جاتا ہے، دیکھنے میں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر اسے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، دیکھنے میں اسے کان ہوتے ہیں مگر اسے سنائی کچھ نہیں دیتا۔ اچھا، عاشقوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھیا بتا دیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ بڑے سے بڑے بھوت اتارنے کا منتر میرے پاس ہے، لیکن عشق کا بھوت اتارنے کا منظر میرے پاس نہیں ہے۔ بچے آتے ہیں ہمارے پاس لکھنؤ میں، جب کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ کہتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں مگر نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے کہ وہ منتر میرے پاس ہے ہی نہیں کہ جس منتر سے یہ بھوت اتارا جا سکے۔ جب وہ بھوتنی سوار ہوتی ہے تب یہ بھوت اترتا ہے، 2.5 برس کے بعد جب بھوتنی سوار ہو لیتی ہے تب پھر وہ بھوت اترتا ہے اور دن کو آسمان کے تارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ میرے پاس واقعی منتر نہیں جسے میں عشق کا بھوت اتار سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا عاشا بصرہ وامرض قلبہ، عشق کی علامت یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، دل اس کا مریض ہو جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتا ہے مگر اسے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق مرض ہے، عشق صحت نہیں ہے، عشق بیماری ہے، عشق دوا نہیں ہے۔ تو قرآن اور رسول اور اہل بیت طبیب بن کر آئے ہیں، ڈاکٹر بن کر آئے ہیں، معالج بن کر آئے ہیں، مرض لے کر نہیں آئے، اس لیے وہ آپ کو عشق کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، محبت کا پیغام کہتے ہیں ہم سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں مختصر الفاظ میں۔ بات یہ ہے کہ عشق ہو جاتا ہے اور محبت کی جاتی ہے۔ عشق کا تعلق جذبات سے ہے، محبت کا تعلق عقل سے ہے۔ عشق صورت سے ہوتا ہے، محبت سیرت سے ہوتی ہے۔ عشق دیکھ کر ہوتا ہے، محبت سمجھ کر ہوتی ہے۔ رضا کیا آپ نے؟
عشق انسان کے ظاہری حسن سے ہوتا ہے، محبت کسی کے سیرت و کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام عشق کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے محبت بھی کرو تو سمجھ بوجھ کر محبت کرو، یعنی عقل کو آگے آگے رکھو، عقل کو آگے آگے رکھو، اس کے بعد جو محبت پیدا ہو وہ بے شک ہمارا مطلوب ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب ظاہر ہے کہ جب راستے میں اتنا فرق ہے کہ عشق ادھر سے آتا ہے اور محبت ادھر سے آتی ہے، تو عشق اور محبت کے انجام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عشق اور محبت کے انجام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عشق کا انجام آخر میں ہوتا ہے خودکشی، اور محبت کا انجام آخر میں ہوتا ہے شہادت۔ جب انسان فرسٹریٹڈ ہو کے خود اپنی جان دے دے، یہ تو میں نے ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے کہا، ورنہ یہاں کی تو دنیا ہی الٹی ہے۔ ہندوستان میں عاشق جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی جان دے دیتا ہے، امریکن عاشق جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو وہ جان لے لیتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا لاسٹ ایئر نومبر میں جو قتل ہوا ہے، کتنا بھیانک قتل ہوا ہے نیو یارک میں، کہ جہاں وہ بیچاری لڑکی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یاد ہوگا نومبر میں جب میرے سامنے قصہ ہے یہ، اور اس کے گوشت کو ابال کے اس عاشق نے کھایا تھا اور اس کی ہڈیوں کی یخنیاں بنا کے پی تھیں، تو میں نے ایسا کیا تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ہندا کی نسل احد میں ختم ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ امریکہ میں آ گئی۔ وہ ہندا وہاں جس نے حضرت حمزہ کا گوشت چبایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی نسل یہاں کے اوپر آ گئی ہے، یہاں بھی انسانی گوشت کھانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو اپنی محبوبہ کو، بلیورڈ کو قتل کر کے اس کے گوشت کو کباب بنا کے، اسٹیک بنا کے استعمال کرتا ہے، باربیکیو کرتا ہے جی۔ اور محبت کا انجام، اس کا انجام ہے جان لینا، محبت کا انجام ہے انسانیت کو بچانے کے لیے جان دینا۔ تو اس لیے اسلام آپ کو عشق کی اجازت نہیں دیتا، ہاں محبت کو عبادت قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا تعلق ہے سینٹیمنٹ سے اور محبت کا تعلق ہے ریزننگ اور انٹلیکٹ سے۔ اسلام ہر اس شے کو انکریج کرنا چاہتا ہے کہ جس سے ریزننگ میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکٹ میں ڈیولپمنٹ ہو، اور ہر اس شے کو دبانا چاہتا ہے کہ جس سے سینٹیمنٹس آپ کے اتنے ابھر جائیں کہ عقل مغلوب ہو جائے اور ریزننگ دب جائے۔ اب حضور ذرا دل سنبھالیے تو میں عرض کروں، ابھی تک تو میں نے عشق عاشقی سے بات شروع کی تھی، اب عقل کی منزل کیا ہے اسلام میں؟ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رسول کی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث سے اسلام کے 73 فرقوں میں سے کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث اسلام کے ہر فرقے کی کتاب میں اسی طرح سے موجود ہے، مسلمات میں سے یہ حدیث ہے۔ اب حدیث کیا سنیے، رسول کیا فرماتے ہیں کہ سن لو، لا دینا لمن لا عقل لہ، جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے، اگر تمہارے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس وزڈم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس پاور آف ریزننگ نہیں ہے، تو صبح سے لے کے شام تک نمازیں پڑھتے رہو، اور شام سے لے کر صبح تک نمازیں پڑھتے رہو، اور 365 روزے رکھو، اور کوئی حج نہ چھوڑو، اور پورا قرآن زبانی تمہیں یاد ہو، سب کچھ کرتے رہو، لیکن اگر تمہارے پاس فہم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، انسائٹ نہیں ہے، ریزننگ نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، تو سب زیرو۔ تمہارے پاس اگر عقل نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، انسائٹ نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، تو دین ہے ہی نہیں۔ یہ دین کی شکل میں کوئی اور شے موجود ہے، تم کو بظاہر دین دکھائی دے رہی ہے، دین کی پالش ہے، مگر دین اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اب اسی حدیث سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ جب رسول نے فرمایا کہ دین ایز سچ ہے ہی نہیں، نہ اصول نہ فروع، نہ عقائد نہ اعمال، اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے، اگر تمہارے پاس فہم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے، تو پھر دین تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے ہمارے یہاں
مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہندوستان پاکستان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو بیچارہ بالکل سیدھا سادہ دکھائی دیا اسٹوپڈ، ان کا بڑا مومن ہے، وہ سب کچھ آتا ہی نہیں. لو ہمارے یہاں مومن وہ ہو گیا جسے کچھ نہ آئے، جسے کچھ نہ معلوم ہو، جو اللہ میاں کی گائے ہو، جو موسٹ اسٹوپڈ ہو، وہ مومن ہمارے یہاں کہلاتا ہے. مگر رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں، سنیے رسول فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث شیعہ سنی سب جگہ موجود ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن، کسی شے سے ڈرو یا نہ ڈرو. یہ میں پدر سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے نہ ڈرو، روس سے نہ ڈرو، برطانیہ سے نہ ڈرو، فرانس سے نہ ڈرو، کسی پاور سے نہ ڈرو، مگر ڈرو کیسے؟ اتقوا فراست المؤمن. اگر کوئی صحیح معنوں میں مومن ہے تو اس کی انٹیلیجنس اور جینیس سے ڈرو، اس کی ذہانت سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِالنُّورِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو مگر وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. مومن اسٹوپڈ نہیں ہوتا، یہ اسٹوپڈ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کو مومن کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو جانتے نہیں کہ ایمان کیا ہے. ورنہ ایمان و ذہانت، ایمان و انٹیلیجنس یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. مومن کی نظر میں کتنی تیزی ہوتی ہے، میں آپ کو اس کی کلمنیشن تک پہنچا دیتا ہوں کہ جنگ صفین میں رات بھر جنگ ہوتی رہی اور مالک اشتر کا مرتبہ کچھ کم نہ سمجھیے. مالک اشتر وہ ہیں کہ جن کے لیے علی بن ابی طالب کا یہ قول سند ہے، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں کہ جو حیثیت میری تھی رسول کے لیے وہی حیثیت ہے مالک کی میرے لیے. یہ نہج البلاغہ موجود ہے مولا کے ارشاد. اس سے بڑی سند ڈگری کیا ہو سکتی ہے کہ جو ایسا رسول کے لیے وہ ہے مالک میرے لیے. صبح ہوئی تو مالک مسکراتے ہوئے آئے مالک اشتر اور کہا کہ یا علی، میں آپ کی تکبیریں گن رہا تھا، جب علی کسی دشمن کو قتل کرتے ہو تکبیر کہتے تھے، کہ میں آپ کی تکبیریں کاؤنٹ کر رہا تھا. اللہ اکبر. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی قتل کیے. کہا ٹھیک ہے، مبارک ہو، شاباشی دی. کہا مگر میرے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا تمہارے سامنے تو جو آیا تم نے سٹاک سے گردن اڑا دی، لیکن میرے سامنے جب کوئی آیا تو میں نے اس کی پیشانی میں دیکھا کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آنے والا ہے، کوئی مومن تو نہیں والا ہے، اور قیامت تک اگر میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ نسل ایک ہی طرح کی ہے تب میں نے اسے قتل کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو امیر المومنین ہے اس کی نظر میں اتنی تیزی ہے کہ وہ ایک نظر میں قیامت تک آنے والی نسل کو دیکھ لیتا ہے. تو اب مومن امیر المومنین میں اگر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نسل کو دیکھ لیں تو مومن میں کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ چہرے پر نظر ڈال کر پہچان لے کہ ہمارا ہے کہ پرایا ہے. اور اگر اتنی بھی صلاحیت نہ ہوئی مومن میں تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی لائٹ میں، ایمان کی جو ایکس رے لائٹ ہے اس میں تھوڑی کمزوری ہے. میں یوٹیوپین انداز میں گفتگو اور ہائپوتھیٹیکل انداز میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جس کا وقت میرے پاس لمیٹڈ ہے، میں کروں تو کیا کروں. آپ اس زمانے کے اس دور کے وہ مومن جو 2 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوا، اس کی بصیرت کو آپ دیکھ لیں، اس کی بصیرت کو آپ ملاحظہ فرما لیں. اس کی بصیرت اس منزل پر تھی کہ امریکہ اور یورپ اور ویسٹ کے منجھے ہوئے پالیٹیشینز اس کی بات کو نہیں سمجھ سکے، وہ ہار گئے اس کے سامنے، وہ سمجھ نہ سکے. تو مومن اپنے دور کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے. اب جب حضور فرماتے ہیں، اب ہو سکتا ہے پوری مجلس اسی پر ختم ہو جائے، میں کیا کروں بھائی، کوشش میں کروں گا اور باتیں پیش کروں. فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عقل لہ، اگر کسی انسان کے پاس عقل نہیں ہے تو کتنا ہی وہ ظاہر میں عبادتیں کر رہا ہو مگر اس کے پاس دین ہے ہی نہیں، دین نہیں ہے. تو اب جب رسول فرماتے ہیں کہ دین ایز سچ عقل کے بغیر زیرو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو کام بھی ہو، عبادت سے متعلق ہو، اعمال سے متعلق ہو، احکام سے متعلق ہو، سیرت سے متعلق ہو، کردار سے متعلق ہو، پالیسیز سے متعلق ہو، اسٹریٹجی سے متعلق ہو، اگر وہ عقل کے ساتھ ساتھ ہے تو دین ہے، اور اگر عقل کے بغیر ہے تو پھر میرے عزیزوں وہ دین نہیں ہے. میں کیا کروں آپ کے ساتھ، بہت مجھے مشکل محسوس ہو رہی ہے میں کیسے ان ساری باتوں کو ایک مجلس میں سم اپ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اب مثلا آپ نماز کو لے لیجئے، نماز آپ پڑھتے ہیں،
اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز ہم عقل کے ساتھ پڑھتے ہیں یا رسم کے طور پر پڑھتے ہیں؟ اگر رسم کے طور پر پڑھتے ہیں تو رسول کہہ رہے ہیں دین نہیں ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نماز سے جو میسج ہم کو مل رہا ہے وہ ہم لے رہے ہیں، تو پھر یہ دین ہے۔ اب نماز میں تو اتنے میسیجز ہیں کہ میں آپ کے سامنے واقعی اسے عرض نہیں کر سکتا، صرف ایک میسج آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں۔ مجلس جو ہے میری، وہ جو مقامی حالات ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے ورلڈ وائڈ، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نماز جماعت کا ایک مسئلہ ہے۔ نماز جماعت کا مسئلہ کیا ہے؟ یا تو خیر ہماری آبادی تھوڑی کم ہے، کراچی میں آپ جائیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ آدمی نماز میں ہوتے ہیں، تہران میں جائیے 8 لاکھ 10 لاکھ آدمی ایک جماعت میں ہوتے ہیں، لکھنؤ میں بھی نماز جمعۃ الوداع میں 80,000 85,000 آدمی ہوتے ہیں۔ جناب امام آگے کھڑا ہوا اور اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چلو نماز کی طرف چلو، اور پوری کمیونٹی ایک آدمی کے نماز پر دوڑنے لگی۔ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد جلد سے جلد جلد سے جلد نماز میں پہنچ جائے، کمیونٹی میں شامل ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز سے ہم کو یہ میسج مل رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی لیڈر ہے اور وہ کسی نیک مقصد کے لیے تم کو آواز دے رہا ہے تو ہیسیٹیٹ نہ کرو، دوڑتے ہوئے چلو، دوڑتے ہوئے جاؤ اور جا کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے لیڈر کی اہمیت۔ مگر کمیونٹی میں ایک انڈیویجول کی بھی کیا اہمیت ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، اسی نماز سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک انڈیویجول، سنگل پرسن۔ جناب کراچی میں نماز، تہران میں نماز ہو رہی ہے، 8 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا، اور پیچھے سے ایک کسی آدمی کی آواز آئی، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ وہ کیسا ہے، پر نماز پڑھنے آیا ہے، تام کو معلوم ہے۔ اس نے کہا یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، اور معلوم ہوا کہ 10 لاکھ آدمیوں پر فالج گر گیا، پیرالائزڈ ہو گئے۔ اب وہ رکوع میں شامل ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو 10 لاکھ ہیں وہ ایک ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے عزیزوں کہ جہاں ووٹ گنے جائیں، یہ کمیونٹی کا معاملہ ہے، یا ایک آدمی کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یا ایک سنگل انڈیویجول کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جو سمجھے آپ نے، اب پوری اگر 10 لاکھ کی صف ہے، جھکے کھڑے میں کمر ٹوٹ جائے، جب تک وہ شامل نہیں ہو جائے گا، ویسے اس کے مسائل الگ ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ شامل نہیں ہو جائے گا، امام سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز سے جو ہم کو میسج ملتا ہے وہ 2 طرفہ ٹریفک ہے۔ ایک طرف لیڈر کی اہمیت یہ ہے کہ لیڈر پکارے تو سب کے سب دوڑ پڑیں، اور ایک طرف انڈیویجول کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیویجول اگر چھوٹا جا رہا ہو تو اس کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جاؤ، کارواں آگے نہ بڑھنے پائے جب تک وہ ایک فرد بھی آ کر شامل نہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد والے۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں آپ۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب اور چلیے آگے۔ خیرات آپ کرتے ہیں، چیریٹی آپ کرتے ہیں، آپ حضرات کو احساس ہے کہ ہندوستان کے شیعہ بہت غریب ہیں، بے شک غریب۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ یہاں $25,000 بھر کے لے کے گئے، اور آپ نے جا کے تقسیم کرنا، لو $2 تم لو، $4 تم لو، $10 تم لو، $5 تم لو۔ ارے یہ $25,000 کیا ہے بھائی؟ میں نے ٹورنٹو میں یہ بات کہی تھی، اگر ورلڈ بینک کی پوری دولت آپ لے جا کر ہندوستان کے شیعوں میں تقسیم کر دیں، کو لوگ کھاؤ جی بھر کے، وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیں گے، پھر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عزیزوں غربت اور بڑھ جائے گی، پاورٹی اور بڑھ جائے گی۔ کیوں بڑھ جائے گی؟ اس لیے کہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں مگر عقل کو رکھ کے ادھر، عقل کو ادھر رکھ کے چیریٹی آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول نے کہ یہ دین نہیں ہے، دین مسائل کے حل کے لیے آیا ہے، دین پرابلمز پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تم پرابلم کو آپ سالو کیجئے۔ اگر آپ نے جا کے 2 کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپیہ بھی ہندوستان کے شیعوں میں بانٹ دیا تو کیا غربت دور ہو جائے گی؟ اور وہ غریب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان میں سینس آف ڈیپینڈنسی اور ڈیولپ ہو جائے گا۔ وہ سمجھیں گے ٹھیک ہے ایک وقت ہم کو کھانے کو نہیں ملے، کل ایک سیٹ آئیں گے نیو جرسی سے، نیو یارک سے اور ہیوسٹن سے، وہاں کے مفاقہ توڑوا دیں گے، تو وہ کام کرنے والے بھی ہوں گے تو کام نہیں کریں گے۔
اسی لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اب میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھ کروں، بہت واقعی مجھے بس دشواری محسوس ہوتی ہے، ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید نے آپ کی چیریٹی کا جو کنسپشن پیش کیا وہ کیا؟ سن لیجیے، ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الذین، سنیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ یہ ہے چیریٹی اسلام میں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ لے جا کے زمین میں دانے ڈال دیے، نہیں، پہلے کھیت جوتو، فارمنگ کرو، فرٹیلائزر ڈالو، پھر دانا ڈالو، کہ جہاں تم نے ایک دانا ڈالا ہو وہاں سے 700 دانے پیدا ہو جائیں۔ یہ ہے اسلام میں چیریٹی۔ دانے ڈال دینے والی چیریٹی تھوڑی ہے کہ آپ جا کے غریبوں کے منہ میں روٹیاں کھلا دیجیے اور بریڈ دے دیجیے ان کو، یہ چیریٹی نہیں ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ ہو تب چیریٹی ہے۔ ایسے پروگرامز آپ شروع کریں کہ لوگوں میں عزت نفس کا احساس پیدا ہو، لوگ بھیک مانگنے کی عادت چھوڑیں، لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہیں، لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ کے پاس اگر سب کچھ ہے میرے بھائیوں، میری بات آپ یاد رکھیے کہ آپ پاس سینٹر ہو، آپ پاس مسجد ہو، آپ پاس امام بالا ہو، آپ پاس مولوی ہوں، آپ پاس نکاح پڑھنے کے لوگ ہوں، طلاق پڑھانے، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ پاس اسکول نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ایوری تھنگ از زیرو، کچھ نہیں۔ جب تک آپ کے ریگولر اسکول نہیں ہوں گے جس میں اسلامی ماحول کے اندر بچوں کو موجودہ تعلیم دی جائے، سیکولر ایجوکیشن بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر، کہ نہ ان کی دنیا ہاتھ سے جانے پائے نہ آخرت ہاتھ سے جانے پائے، تو آپ اور ہم بہت سخت منزل میں آ جائیں گے۔ اس لیے کہ بچے جو آپ کی گودیوں میں کھیل رہے ہیں، معصوم بچے، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہیں، یہ آپ کے امتحان کے پیپرز ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ سب امتحان ہے تمہارا، یہ بچے تمہارے امتحان ہیں، یہی تمہارا ٹیسٹ ہے، یہی تمہارا ایگزامینیشن ہے۔ تو اگر آپ مجلسیں کرتے رہے بھائی صاحب، امباڑے بناتے رہے اور مسجدیں بناتے رہے، میں مسجد بنانے کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، میں مسجد بنانے کی مخالفت کروں گا تو میں امام جمعہ کہاں قرار پاؤں گا؟ میری تو مسجد خود ہی سب سے بڑی ہے، میں مخالفت تھوڑی کر سکتا ہوں اس کی، کیا میں امباڑا بنانے کی میں معاذ اللہ مخالفت کروں گا؟ استغفر اللہ، میری زبان نہ جل جائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ لا دین لمن لا عقل لہ، پہلے عقل کو آگے بڑھاؤ پھر دین کو آگے بڑھاؤ۔ آپ یہ بتائیے کہ آئندہ جنریشنز اگر مسلمان ہی نہ رہی تو سینٹر رہ جائے گا؟ یہ سینٹر ختم ہو جائے گا، مسجد رہ جائے گی، نماز پڑھنے والے ہی نہ رہے تو جیسے یورپ میں چرچ بک رہے ہیں آپ کی مسجدیں بکیں گی۔ تو وہ غلطی نہ کیجیے جو کرسچینٹی نے کی ہے۔ سب سے مقدم بات جو آپ کے لیے ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن یہاں، ایجوکیشن ہندوستان میں، ایجوکیشن پاکستان میں، ایجوکیشن یورپ میں، ایجوکیشن امریکہ میں۔ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کے سامنے بہت فرم کنوکشن کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے میری بات آپ مان لیں، چاہے کوئی بات مانے چاہے بات میری نہ مانے، کہ اگر آپ نے یہاں کے اوپر ریگولر اسکولز اپنے بچوں کے لیے شروع نہ کیے، مینٹیننگ دا ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، سیکولر ایجوکیشن، اسلامک ایٹماسفیئر کے اندر، تو میری بات آپ لکھ لیجئے۔ ہندوستان میں اگر ہم نے یہ اسکیم نہیں چلائی ہمارے بچے ہندو ہو جائیں گے، پاکستان میں اگر ہم نے یہ اسکیم نہیں چلائی ہمارے بچے وہابی ہو جائیں گے، یورپ امریکہ میں اگر ہم نے یہ اسکیم نہیں چلائی تو ہمارے بچے یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے یا کرسچن ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے پتھر کی لکیر کے ساتھ، یہ بات جانے والی نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں، میں جو ایک مولوی آدمی، بھلا بتائیے مجھ سے کیا تعلق ماڈرن ایجوکیشن سے، لیکن میں جو ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول کھول رہا ہوں، یا امام زمانہ مشن والے، خدا ان کو جزائے خیر دے، حیدرآباد میں وہ جو اتنا ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاگل ہیں؟ بھئی ہندوستان کا ماحول یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پر اسکولز ہندوؤں کے ذریعے رن ہو رہے ہیں، اس میں اب اصول یہ ہے کہ بچہ کلاس میں اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ سارسوتی کی جو مورتی رکھی ہے اس کی پوجا نہ کر لے، پہلے اس کے پاؤں چھوئے پھر کلاس میں اندر جا کر بیٹھے۔ تو میرے بھائی آپ بتائیے بچے مسلمان رہ جائیں گے؟ تو اگر ہمارا فریضہ صرف اتنا ہے کہ ہم علماء اور مولویوں کے بچوں کو مسلمان رکھیں تو ٹھیک ہے، خالی مدرسے بنائیے آپ، لیکن اگر پوری کمیونٹی کے بچوں کو
بچانا ہے اور دین پر رکھنا ہے تو ہمارے لیے اس وقت مدرسے جس طرح سے دینی قائم کرنا واجب ہے، اسی طرح سے پوری شرعی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ماڈرن اسکول ایجوکیشن کے کھولنا وہ بھی ہمارے لیے واجب ہے، جیسے وہ واجب ہے ویسے یہ بھی واجب ہے۔ تو اب حضور نے کیا فرمایا کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اب مجھے جو باتیں ایٹ رینڈم یاد آتی جا رہی ہیں وہ پیش کرتا جا رہا ہوں، مجھ سے یہ اس کا توقع نہ رکھیے کہ اب سلسلہ قائم رہے گا، اس لیے کہ وقت کم ہے، باتیں مجھے پاس بہت ہیں کہنے کے لیے، جو بات جیسے بھی ہیفزرڈ وے میں یاد آ رہی ہے میں آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں۔ دیکھیے عقل کا مرتبہ کیا ہے، اور سے سنیے گا۔ حضرت ابوذر غفاری کو آپ پہچانتے ہیں؟ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ یہ صحابی اتنا سچا ہے اور صحابہ میں کم سے کم سب سے زیادہ مظلوم ہے، اصحاب رسول میں سب سے زیادہ مظلوم اگر ہے، میں اصحاب حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصحاب رسول کی بات کر رہا ہوں، اصحاب رسول میں اگر سب سے زیادہ مظلوم ہے تو ابوذر غفاری۔ اور انہی کی ٹکر کا ایک دوسرا صحابی، اس کو بھی آپ پہچانتے ہیں، سلمان فارسی جی۔ مگر دونوں میں فرق کیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 ڈگریز ہیں، سلمان 10 درجوں پر ہیں، ابوذر 9 درجوں پر ہیں۔ بھائی صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں صاحب یہ کیا بات ہے کہ ابوذر 9 درجے پر اور سلمان 10 درجے پر، میں کیا بتاؤں، میں تو مائنس ہوں، میں تو مائنس 10 میں بھی نہیں آؤں گا میں، تو میں کیسے بتاؤں یہ پلس والے کی پوزیشن کیا ہے؟ ہاں جو ان کے بھی اوپر ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ان دونوں میں یہ فرق کیوں ہوا، جو ان کے بھی اوپر ہے وہ بتا سکتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابوذر کا ایسا صحابی 9 درجوں پر اور سلمان فارسی 10 درجوں پر؟ کہا کہ دیکھو یہ راز اس وقت کھلا، کب کھلا؟ کہا کہ یہ راز اس وقت کھلا، وہ تو پہلے ہی جانتے تھے صلاحیت کس میں کتنی ہے، مگر عام لوگوں میں پبلک کی نظروں میں یہ راز اس وقت کھلا کہ جب بعد وفات رسول تاریخ کا یہ المناک ترین دروازہ کھلا کہ فاطمہ کے دروازے پر آگ لگی، دروازہ ڈھکیلا گیا، لوگ علی کو گرفتار کر کے لے چلے۔ غور کیجیے گا کتنی نازک منزل ہے، لوگ علی کو گرفتار کر کے لے چلے، سلمان بھی تلوار لگائے ہوئے تھے، ابوذر بھی تلوار لگائے ہوئے تھے۔ ابوذر سے برداشت نہ ہوا، اتنا جوش آیا کہ تلوار قبضے پر ہاتھ ڈالا کہ میں جان دے دوں گا اور جان لے لوں گا، میرا مولا گرفتار ہو کے جا رہا ہے، اریسٹ ہو کے جا رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ علی کو روکنا پڑا کہ یہ وقت تلوار کھینچنے کا نہیں ہے۔ سلمان کے دل میں بھی جوش پیدا ہوا، مگر سلمان نے اپنے دل کو نہیں دیکھا، علی کے ہاتھ کو دیکھا کہ علی کا ہاتھ تلوار قبضے پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ اگر علی کا ہاتھ تلوار قبضے پر جاتا ہے تو یہ موقع جنگ کا ہے، اور اگر میرے مولا کا ہاتھ تلوار قبضے پر نہیں جا رہا ہے تو یہ موقع صبر کا ہے۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ ابوذر کا جوش ان کے ہوش پر غالب آ گیا اس لیے 9 درجے پر رہ گئے، سلمان کا ہوش ابوذر اپنے جوش پر غالب رہا اس لیے وہ 10 درجوں تک پہنچ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں عقل کی منزل۔ ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ شاید آپ نے روایت سماعت نہ فرمائی ہو یا نہ پڑھی ہو یا پڑھی ہو یا سنی ہو، سمندر ہے ایک روایتوں کا، کہ ایک ظالم بادشاہ کا دور ہے، گورنر ہے مدینے کا ایک ظالم، اور علی ابن ابی طالب تخت خلافت سے محروم ہیں، اور علی کا ایک چاہنے والا، واقعی چاہنے والا مخلص شیعہ اس ظالم کے دربار میں گیا۔ کوئی وجہ میں نہیں کہہ سکتا، میں یہ واقعہ دیکھا ہوتا میں کر رہا ہوں کہ حضرت قمبر بھی اس دربار میں آ گئے۔ اب قمبر کا مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کے تاج قمبر کی غلامی پر نثار، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اقدار پلٹ چکے تھے،
انقلاب آ چکا تھا، اسلامک ویلوز ختم ہو رہی تھی۔ یہ جو شیعہ تھا علی کا، یہ تو جانتا تھا کہ یہ قمبر غلام ہیں، سلیب ہیں، لیکن مرتبہ کیا ہے، یہ جو ہے تم کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو گورنر تھا اس نے کہا کہ تم ایک معمولی سلیب اور معمولی غلام کی اتنی تعظیم و تکریم کر رہے ہو۔ لیکن یہ شیعہ تھے بھائی، یہ شیعہ تھے، ان کو غصہ آ گیا، یہ اظہار حق کے لیے تل گئے، کہا کہ تو اسے غلام کہتا ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا وہ مرتبہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو اس ظالم گورنر نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ بھی مارے گئے اور بیچارے قمبر بھی خواہ مارے گئے اور دربار سے نکال دیے گئے۔ لیکن انہیں اعلان حق تو کیا تھا، اعلان حق تو کیا تھا نا، مگر اعلان حق کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود بھی پٹے اور قمبر کو بھی پٹوایا۔ وہاں سے باہر نکلے، ایک دو روز کے بعد، یہ واقعہ تاریخ میں نے خود پڑھا ہے، سانپ نے کاٹ دیا، اسنیک نے۔ علی بن ابی طالب گئے عیادت کے لیے، شیعہ تھا، مخلص تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے سانپ نے کاٹا ہے، یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ کہا مولا فرمائیے۔ کہا کہ یہ تم نے اس دن جوش میں آ کر مصلحت کو نظر انداز کر دیا، اور تمہارے بے موقع اظہار حق کی بنا پر میرا یہ غلام پٹ گیا۔ اس کی اللہ نے تم کو دنیا میں یہ وارننگ دی ہے، جب تک توبہ نہیں کرو گے یہ اثر جائے گا نہیں۔ اور جب اس شیعہ نے توبہ کی تب اللہ نے اس کو صحت بخشی۔ اس کا مطلب یہ کہ اظہار حق کے لیے بھی ہم کو موقع اور محل دیکھنا پڑے گا، اسلوب اور انداز دیکھنا پڑے گا، طریقہ دیکھنا پڑے گا۔ اظہار حق بے موقع کر دینا حادثات کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں۔ بس اب دو باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اگر عقل ہے انسان کے پاس، انسائٹ ہے، بصیرت ہے، موقع اور محل کو سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یوں عرض کروں کہ دین کا کمپاؤنڈر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر ہے، خالی دواؤں کا اسٹاک اس کے پاس نہیں ہے، بھرا ہوا دواؤں کا اسٹاک، بلکہ دماغ میں عقل بھی ہے اور فکر بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون سی دوا کس وقت کتنے ڈوز میں دی جا سکتی ہے۔ مریض کی حالت کو دیکھتا ہے، کمزور ہے کہ قوی ہے، بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، توانا ہے کہ ناتواں ہے۔ دوا وہی ہوتی ہے لیکن اس کی پوٹینسی بدلتی رہتی ہے، اس کی پاور بدلتی رہتی ہے۔ جیسی مریض کی حالت ہوتی ہے، ہر ایک مریض کو ایک طرح کی ایک ہی خوراک نہیں دی جاتی، ورنہ ڈاکٹر کا کام ہی کیا، خالی دواخانے ہوں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کی حالت دیکھ کر جیسی مریض کی حالت ہوتی ہے اسی اتنی ہی پاور کی، وہ جیسا مرض ہوتا ہے جیسی مریض میں قوت برداشت ہوتی ہے، یہ ساری باتیں دیکھنا پڑتی ہیں، اسی کے لحاظ سے انسان کو دوا دی جاتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا۔ پھر میں اس کر دوں کہ میں کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی بہت علامہ دہر نہیں ہوں، لیکن میں بہرحال یہ احتیاط ضرور رکھتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے کہ جس کے پس پشت قرآن کی آیت یا رسول کی حدیث یا معصوم کا ارشاد موجود نہ ہو۔ اب جب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے، تو اب یہیں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام ہم سے اعمال و عبادات کے سلسلے میں کوالٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ میں تو قرآن کے علاوہ کوئی بات کہتا ہی نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے، میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، کئی درجنوں آیتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی پاور اور قوت ہے، جس نے زندگی اور موت کو، لائف اور ڈیتھ کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ٹیسٹ کرے۔ کائے میں ٹیسٹ ہوگا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا وہ ٹیسٹ لے، کس بارے میں؟ ایکم، کہ تم میں کون ہے اکثر عملا، عبادتیں سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ جی نہیں، احسن عملا، اکثر عملا میں عبادت نہیں ہے کہ عبادتیں کس کی زیادہ ہیں، امتحان اس میں کہ سب سے بہتر عبادت کس کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کوانٹٹی میں امتحان نہیں ہے، کوالٹی میں امتحان۔ دیکھیے بھائی صاحب، شیطان ہر جگہ لگا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ آپ خدا کے لیے، میرا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ جو لوگ ماشاءاللہ کثرت سے عبادت بجا لا رہے ہیں وہ کثرت عبادت کو چھوڑ دیں۔
یہ مس انٹرپریٹیشن ہو جائے گا. یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے, یہ میرا مطالبہ ہرگز نہیں ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام آپ سے کوالٹی کا مطالبہ کرتا ہے, کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں لکھنؤ سے آ رہا ہوں. دیکھیے, جب کوانٹٹی کسی شے کی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, انسان جوش میں بڑھاتا جاتا ہے تو بعد میں پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لکھنؤ میں اس وقت شیعوں کی تقریباً 400 مسجدیں ہیں, یقیناً اس سے کم نہیں ہیں, اور 700-800 امام باڑے ہیں. ہاں ماشاء اللہ کہ انا للہ, بھیا لو ہم کو سنبھالنے مصیبت ہو رہی ہے اس کا, ماشاء اللہ جی. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 10 سال سے آزادی کے جلوس لکھنؤ میں رکے ہوئے ہیں. وہ ایک بہت تفصیلی داستان ہے. لیکن جلوسوں کا عالم یہ تھا کہ پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک روز ایک جلوس, اور ہماری ایک شے ہوتی نوچندی جمعرات, یعنی ہر مہینے کی پہلی نوچندی جمعرات, تھرسڈے, فرسٹ تھرسڈے آف ایوری منتھ جلوس, ایوری فرائیڈے جلوس, ایوری سیٹرڈے جلوس, ایوری سنڈے جلوس. پبلک بھی عاجز, لوگ بھی عاجز. آپ غور کیجئے کہ جب مہینے میں اتنے جلوس جا رہے ہیں تو کیا ہوگا. اور بات ہے عزاداری کی سینٹیمنٹل, آپ اس کو چھو سکتے نہیں. فوراً آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ آپ عزاداری کے مخالف, فوراً سرٹیفکیٹ مل جائے کہ آپ عزاداری کے دشمن. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ عزاداری سنبھل نہ سکی, جلوس بند ہو گئے. خیر انشاءاللہ کھلیں گے, خدا نے چاہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اب کھلیں گے تو اب ایک سسٹم کے ساتھ ہم لوگ اس کو کھولنا چاہیں گے. مسجدیں کیا ہوا؟ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو شہید ہو گئیں, گر گئیں. بہت سی ایسی مسجدیں جس پر اہل سنت کا قبضہ ہو گیا. بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ اس میں چوہے بلیاں نماز پڑھ رہی, آدمی نماز پڑھنے والا موجود نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ کوئی صاحب لکھنؤ کے بیٹھے ہیں تو وہ بتا دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. لکھنؤ کی 2-4 صاحبانیاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں بالکل. کیوں ہوا؟ اودھ میں شاہی تھی, کنگڈم تھی شیعوں کی, پیسہ تھا, دولت تھی. آپ لکھنؤ تشریف لائیے, میں سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں. میرا چھوٹا سا ٹوٹا گھر آپ حضرات کی پذیرائی مہمانداری کے لیے حاضر ہے. آئیے میں آپ کو لکھنؤ کی جامع مسجد دکھاؤں. اس قدر خوبصورت جامع مسجد, اتنی ہیوج جامع مسجد, دیکھنے کے لائق. مگر جناب والا اس جامع مسجد کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں, اتنی ہیوج مسجد جس میں 30-35 ہزار آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں اور پھر بھی جگہ رہ جائے. اسی کے پہلو میں یہاں پہ ایک اتنی سی مسجد, مانتا ہے مسجد کا بچہ رکھا ہوا ہے, 10 آدمی, ایک ادھر. اس اتنی بڑی ہیوج مسجد کے 50 گز کے ریڈیس کے اندر 4-5 مسجدیں اور بنی ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کا صاحب بات یہ ہوئی تھی کہ اس مسجد میں نماز جماعت ہو رہی تھی. نوابی کا لکھنؤ میں, نواب تو تھے لکھنؤ میں سب شیعہ, ان کو دور تھا. کسی بات پر وہ کسی نمازی سے خفا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے نہیں, ہم اپنی مسجد الگ بنا لیں گے. لو, ان مسجد اپنی الگ بنا لی. وہ واقعی جو 1.5 اینٹ کی مسجد کہا جاتا ہے وہ لکھنؤ میں وہی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے. تو یہ کیا یہ مسجد قبول ہوئی؟ یہ مسجد قبول نہیں ہوئی. اس لیے کمیونٹی میں فرکشن پیدا کر دینا اور کمیونٹی کو توڑ دینا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جو سمجھے نا, فرکشن کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب ہم تو بھائی مجبور ہیں, اس لیے کہ آپ نے کہا مسجد, ہم ڈرے کہ بھائی وہ اللہ کی مسجد ہے. لیکن اگر رسول کا دور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ رسول کا دور ہوتا, بتا دو کیا ہوتا. پڑھیے قرآن مجید کو. رسول تشریف لائے مدینے کے اندر اور آ کر مسجد نبوی بنی. بس اب آخری بات, اب میرے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا. مسجد نبوی بنی. کچھ لوگوں نے خفا ہو کر اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنا لی. قرآن مجید کہہ رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ پہلی مسجد دوسری مسجد میں کیا فرق ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد وہ ہے پہلی کہ جس کی پہلے ہی دن سے بنیاد رکھی گئی ہے خوف خدا پر. پہلے ہی دن سے, من اول یوم, پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے خوف خدا پر, سنسیئرٹی پر, اخلاص پر. اللہ کہتا ہے وہ مسجد وہ ہے. یہ دوسری مسجد کیوں بنی ہے؟ میں قرآن سے ہٹ کے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ دوسری مسجد اس لیے بنی ہے تفریقا بین المؤمنین.
یہ دوسری مسجد اس لیے بنی ہے کہ وہ مسجد ان کی اور یہ مسجد ہماری، مومنین میں گروپ بندی ہو جائے، کچھ لوگ وہاں نماز پڑھیں اور کچھ لوگ یہاں نماز پڑھیں۔ آپ معلوم ہے کہ قرآن نے رسول کو کیا حکم دیا؟ جب یہ لوگ آئے کہ حضور آئیے اس مسجد میں نماز پڑھیے، تو حضور نماز پڑھنے کے لیے بھی اللہ کی اجازت لیا کرتے تھے، کہا کہ جب تک ادھر سے حکم نہیں ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ نماز پڑھنا کیسا، جائیے اس مسجد کو کھود کر پھینک دیجئے اور اس کی بنیادوں کو جلا دیجئے، اس لیے کہ یہ مسجد فنہار بہی فی نار جہنم، یہ مسجد اپنے نمازیوں سمیت یوں ہی سیدھی جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ کیا شے گئی مسجد جہنم میں؟ مندر نہیں، جے رام والا، جہاں گھنٹے بجتے تھے، جی چرچ نہیں، مسجد گئی، اور خالی مسجد نہیں، نمازیوں سمیت دھڑام سے سیدھی، نمازیوں سمیت، نمازیوں نے وہاں سجدہ کیا، سجدے میں خلوص میں آنکھیں بنتی، آنکھ کھلی جہنم میں، سیدھے پارسل، سیدھا، سیکنڈ ڈے ڈیلیوری بھی نہیں، امیڈیٹ ڈیلیوری۔ نظر فرمایا آپ نے؟ یہ ہے تفریقا بین المومنین، کہ کوئی بھی کار خیر بظاہر مسجد ہو، امام باڑا ہو، کوئی شے ہو، اگر نیت یہ ہے کہ فرکشن ہو جائے کمیونٹی میں، کچھ ادھر جائیں کچھ ادھر جائیں، تو انجام آپ سمجھ لیجیے کہ مسجد، رسول نے جا کے مسجد کو جلا دیا بھائی، یہ پہلی مسجد ہے جس کو خود رسول نے جلایا، اور آخری مسجد، اس کے بعد کوئی مسجد جلائی نہیں گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد بھی اگر کمیونٹی کو نقصان پہنچا رہی ہو اور رسول موجود ہوں تو جلا دیں گے۔ ہم نہیں جلا سکتے، ہمیں اتنی طاقت نہیں، ہمارے پاس اتنی پاور نہیں، ہم ڈر جائیں گے مسجد کو دیکھ کے، لیکن اگر رسول ہو تو وہ مسجد کو جلا دیں گے۔ بس اب میرے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، میں کیا کروں؟ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ رسول فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام آپ سے کوالٹی کا مطالبہ کر رہا ہے، کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا لوگوں نے پورے خزانے اللہ کی راہ پر خیرات نہیں کر دی ہے؟ خیرات کر دی ہے، کیا ملا کسی کو؟ زیرو۔ آپ یہ بتائیں کہ جن بڑے بڑے بادشاہوں نے پورے خزانے لٹا دیے، کروڑوں کی دولت لٹا دی، وہ جو کی 5 سوکھی ہوئی روٹیاں اس کی دنیاوی اعتبار سے کیا ویلو تھے؟ آپ بتا دیں کیا ویلو تھی؟ جو کی روٹیاں کوئی ویلو نہیں تھی، مگر دنیا نے بڑے بڑے خزانے لٹا دیے، کچھ نہ ہوا۔ یہ 5 روٹیاں جو کی بلند ہو رہی تھی اور سورہ دہر مدح کرتا ہوا ہوتا رہا۔ اگر اب بھی آپ نہیں سمجھے تو میرے پاس پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ اسلام میں شو نہیں ہے، اسلام میں خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے، پاکیزگی قلب ہے۔ جی آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جا کے دیکھیں کتنے دمبے وہاں، حالانکہ وہ اصلی دمبے تو ٹہلتے رہتے ہیں 2 ٹانگوں والے، یہ بیچارے غریب دمبے ہیں 4 ٹانگوں والے جو لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یاد رکھو کہ جو تم دمبے پر دمبے ذبح کرتے چلے جا رہے ہو، ٹنوں گوشت، نہ یہ گوشت اللہ تک پہنچے گا، نہ اس کی ہڈیاں پہنچیں گی، یہاں پہنچے گا تو تمہارے قلب کی پاکیزگی پہنچے گی۔ تو اصل شے جو اللہ تک جاتی ہے وہ روح کی پاکیزگی ہے، جس کو میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور قلب کی پاکیزگی ہے۔ بس یاد رکھیے کہ انسان کے پاس عقل ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید کے پاس سب کچھ تھا مائنس عقل، اور حسین کے پاس کچھ نہ تھا پلس عقل۔ حسین کے پاس عقل ہی عقل تھی اور کچھ نہ تھا، یزید کے پاس سب کچھ تھا، عقل نہ تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہر وہ بات جو یزید نے اپنے خیال میں چالاکی اور ہوشیاری سے کی، وہ ساری چالیں خود یزید کے اوپر پلٹ گئیں۔ وہ کٹے ہوئے سروں کو لے کر کیوں گیا تھا؟ کہ لوگ ڈر جائیں، مگر لوگ کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر ڈرے نہیں۔ سروں سے نکلنے والا نور وہ تھا کہ جس سے لوگوں میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، جب یہ کٹے ہوئے سر چلے ہیں کوفے سے شام تک، تو کتنی جگہ جنگیں ہوئی ہیں، محض اس بات پر کہ یہ کون سر ہیں اتنے نورانی کے جو جا رہے ہیں۔ سر خود پیغام بن کر، میسج بن کر سفر کرتے رہے۔ کتنی جگہ جنگیں ہوئی، کتنی جگہ جنگیں ہوئی، آپ کے سامنے کیا کہوں۔ کتنے نصارہ تھے اور کرسچنز تھے کہ جن کو ان کٹے ہوئے سروں نے مسلمان کر لیا۔ سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں۔ اس نے زینب کو کیوں اسیر کیا تھا؟
کہتا ہے کہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ علی و فاطمہ کی بیٹی تک کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے تو کون ہمت کرے گا؟ مگر بس وہ یہ بھول گیا کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے، بس وہ یہی بھول گیا، یہ اس کی حماقت تھی کہ اس نے یہ تو سوچا کہ جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ علی و فاطمہ تک کی بیٹیوں کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور توہین و تذلیل کے ساتھ بازار کوفہ و شام میں پھیلایا جا سکتا ہے تو اب کس کی کیا مجال ہے، کسی کیا پوزیشن ہے؟ وہ یہ کم بخت بھول گیا، بدھو احمق، کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ چال الٹ گئی۔ اگر زینب کو اسیر کر کے نہ لے جاتا تو شاید کوفے میں اتنی جلدی انقلاب نہ آ جاتا، تو شاید کہ یقیناً اگر زینب و ام کلثوم اور سکینہ اور رقیہ اور رباب اور امام زین العابدین اسیر کر کے دربار یزید میں لے جائے جاتے تو بس دربار یزید میں ڈھول بجتے رہتے، فتح کے باجے بجتے رہتے، مبارکباد کے نعرے بلند ہوتے رہتے، حسین پر مرثیے کی آواز نہ بلند ہوتی۔ تو کیا تھا کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی، بس اب اسی منزل پر میں آ گیا ہوں، بھرا ہوا دربار یزید کا، اہل بیت حسین نظروں کے سامنے ہے۔ ظاہری اعتبار سے کیا کہوں، زبان سے نکلتا نہیں، لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ توہین و تذلیل کے ساتھ انتہائی جو امکانی ذلت ہو سکتی ہے ظاہری، اس اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور سر حسین تشت طلا میں ایک سونے کے گولڈن تسلے میں، یزید کے پیروں کے پاس معاذ اللہ رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں آپ ذرا غور کریں کہ آج امریکہ میں کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاؤں کے پاس معاذ اللہ علم رکھا ہوا ہو، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ غور کیجئے کہ آپ پر کیا گزرے گی، آپ کا دل ٹکڑے اڑ جائے گا۔ علم دیکھ کر ہم اتنا بے چین ہو جائیں اور زین العابدین دیکھ رہے ہیں کہ بابا کٹا ہوا سر یزید کے قدموں کے پاس رکھا ہوا ہے، میں کیا کریں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں طوق خالدار ہے۔ بس زادران حسین زحمت ختم آپ کی، حکم دیا اس نے، اور ایک بکا ہوا خطیب اوریٹر ممبر پر گیا اور جانے کے بعد یزید کی تعریف اور اہل بیت حسین کی شان میں گستاخیاں کی۔ جب اس نے اپنی تقریر کو ختم کر لیا تو امام نے کہا کہ یزید اگر اجازت ہو تو میں بھی اس ممبر پر جاؤں اور جا کر وہ کہوں کہ جس سے خدا و رسول خوش ہو جائیں۔ یزید منع کر رہا تھا، مگر لوگوں نے کہا کہ یزید کیسی بات ہے، ارے بھائی یہ بیمار انسان، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جس کی نظروں کے سامنے اس کے عزیزوں کٹے ہوئے سر، اس سے اتنی دہشت کاہے کی، اتنا ڈر کاہے کا؟ ایسا کہا کہ یزید مجبور ہو گیا۔ امام تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، کیا امامت کی ذمہ داریاں ہیں کہ باپ کا کٹا ہوا سر نظروں کے سامنے، چچا کا کٹا ہوا سر نظروں کے سامنے، بھائیوں کٹے ہوئے سر نظروں کے سامنے، مگر مجال ہے کہ امام امامت کی لائن سے ہٹ جائے۔ اس عالم میں بھی جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر رسول کی مدح و ثنا، اور اس کے بعد اب حسین کے مصائب یوں بیان کرتے ہیں کہ دمشق والوں سن لو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو سجدے کے عالم میں رسول کی پشت پر آ جاتا تھا تو رسول اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول گودیوں میں کھیلا کرتا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رسول نے سیدہ شباب اہل جنت قرار دیا تھا۔ اور تھوڑا سا تعارف حسین کرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو سجدے کے عالم میں جدا کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، جو ایک سے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ عزاداران حسین عالم یہ ہوا کہ دربار میں ہلچل مچ گئی اور جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے، جو لوگ مبارکباد، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ یزید ڈر گیا۔ ایک مرتبہ مؤذن سے کہا کہ جا اور جا کر اذان شروع کر دے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے بھی تکبیر کی شہادت دی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی میرے جسم کا ایک ایک عضو، میری روح، میرا جسم دے رہا ہے۔ مگر جب اس کے بعد وہ کہا اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے کہا اے اذان دینے والے، تجھے اذان کی قسم ہے، ٹھہر جا ذرا۔ اس کے بعد امام نے خطاب کیا یزید سے، کہا یزید یہ بتائیے اذان میں کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ ارے کیا انصاف یہی ہے کہ رسول کا نام اذانوں میں لیا جائے اور ذریت کو اسیر کر کے شہر بشہر اور دیار بدیار اس ذلت و رسوائی کے ساتھ پھرایا جائے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا۔ آپ حضرات محمد مہدی رضوی صاحب مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ